السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام۔ مرد گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار مار بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام۔ مرد اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، سکون میں ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، منافقوں کی منافقت سے محفوظ ہوں گے۔ بہرحال الحمدللہ، جس طریقے سے سپریم کورٹ نے اس لوکل عدالت کے ہاتھ میں دیا تھا کیس کو، اس لوکل عدالت نے ہماری مسجد کے بارے میں صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ ابھی سوچنے دو اور اس کی تحقیق ہونے دو، اور وہ دیکھیں گے، اور دوبارہ کورٹ سے کچھ لوگ جا کے اس کا سروے کریں گے اور وہ دیکھیں گے، کیونکہ مسلم وکیل کی طرف سے اس کو پانی کا پھوارا کہا جا رہا ہے۔ پانی کا پھوارا کہا کیا جا رہا ہے، وہ حقیقت میں پانی کا پھوارا ہے۔ یہ ہمارے وکیل نے ثابت بھی کر دیا ہے، پورے پروف کے ساتھ، پورے ثبوت کے ساتھ۔ اور جس طریقے سے صرف وہ پھوارے کا کلیکشن جس میں جوائنٹ ہوتے ہیں پائپیں، وہ تک بھی جو ہے سو بہت پرانے کرے ہوئے ہیں بھائی۔ اور یہ جب کا یہ لوگ بول رہے ہیں کہ جو شیولنگ ہے، بول رہے ہیں شیولنگ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو پھوارے کا جو پائپ ہے بیچ میں کراس ہے، وہ بیچ میں کراس ہے، وہ تھوڑا سا بیچ میں کراس ہے۔ اور جو سوراخیں اوپر کے جو سوراخیں مارے ہوئے ہیں نا، وہ بھی ثابت ہو گیا، وہ 450 سال پہلے کے مارے ہوئے، جس کو زنگ تک لگ چکا تھا بعض سوراخوں کو، وہ بڑی اس سے ثابت کیا ہمارے اس بھائی نے، ہمارے اس وکیل نے۔ بہرحال سپریم کورٹ کے پاس تو کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے اس نے یہ بغیر کوئی فیصلہ دیے کہ وہاں کی لوکل عدالت کو، جو لوکل عدالت نے سپریم کورٹ کو بھیجا تھا، سپریم کورٹ واپس اس کے پاس بھیج دیا، کیونکہ وہ بدنام ہونا نہیں چاہ رہا، کیونکہ بابری مسجد کا ایشو خود ساری دنیا میں چل رہا، ابھی تک ساری دنیا میں چل رہا ابھی تک۔ ایسا کچھ وہ نہ ہو جائے، بلکہ وہ اپنی خیر بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا ثابت کرنے کے لیے سپریم کورٹ لوکل عدالت کو دے دی، جبکہ سپریم کورٹ کا یہ کام بھی بن سکتا تھا، یہ بول دینا چاہیے تھا کہ یہ مسجد کا پھوارا ہے، مسجد کا ہاؤس کا پھوارا ہے، کوئی شیولنگ ویولنگ کوئی لینا دینا نہیں۔ ارے بھائی، میں آپ لوگوں کو یہ ایک اور بار بتا دوں، جو ابھی جو بڑی وائرل چل رہی نیوز، تو وہ کچرے کو، بھائی کچرے کی کنڈی جو ہوتی ہے نا، کنڈی تھوڑی سی تیز بنی ہوئی تھی، وہ بنائی ہوئی ہے 1900 میں سمجھتا ہوں 73 میں، کچرے کے اندر وہ تیز دیکھ کے جو ہے سو وہ کنڈی کو، کچرے کی کنڈی کو نکال کے پوجا کرنا چالو کر دیے لوگ، بولنے لگے کہ جو ہے سو یہ ہماری وہ نکلے بھی ہے اس میں سے، بول کے۔ ارے کون سے لوگ ہیں بھئی یہ لوگ؟ ان کو آخر بولے تو کیا بولے، آخر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان بھکتوں کو۔ کچرے کے اندر بھئی وہاں پہ یہ لائن لگے بھی ہے پوجا کرنے کے لیے، کچرے کے اندر۔ یہ تو خیر صاف ستھرا مسجد کا ہاؤس ہے جہاں سے وضو کیا جاتا ہے۔ تو یہ گانواپی مسجد کے یہ اس کا گانواپی مسجد کا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ابھی یہ لوکل عدالت نے ٹائم مانگا ہے۔ اب وہ کتنا ٹائم معلوم ہے، تاریخ پہ تاریخ آئے گی، لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ ہاؤس کے پاس سے اب یہ ایک وہ ڈالے ہیں کہ جب تک یہ جو پابندی عائد کی گئی تھی وہاں پہ وضو خانے کے لیے، وضو کرنے کے لیے نمازیوں کو، وہ ہٹا لی جائے اور وہاں پہ دوبارہ وضو کرنے کی احکامات جاری کیے جائے۔ یہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، یہ 100% ملے گا، یہ اجازت تو ملے گی۔ یہ الگ ایک ڈرامے بازی اس لیے کر رہے ہیں بھائی، کیونکہ ابھی گجرات کے الیکشن سر پہ ہے، یہ گند مچانا ان کو بہت ضروری ہے، یہ گند پھیلانا ان کو بہت ضروری ہے، یہ چالیں چلنا ان کو بہت ضروری ہے۔ تو جتنے بھی جو دلچسپی رکھ رہے تھے، جتنے بھی فکر مند تھے، جتنے بھی جو مایوس تھے گنواپی مسجد کو لے کر،
اب ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صاف الفاظوں میں کہہ دیا گیا ہے. وہاں کے لوکل عدالت نے ابھی جو ٹائم جس طریقے سے مانگا ہے یہ بھیگنے کو کتنے سال لگیں گے اور پتہ نہیں ہے. ہمارے کو اس سے لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ الحمدللہ نمازیں ہو رہی ہے, برابر 5 ٹائم کی نماز پڑھی جا رہی ہے اندر. ہاں یہ الگ بات ہے, وضو کرنے کی جو سہولت تھی, جس طریقے سے بدنام کیے تھے یہ لوگ, جس طریقے سے الزام لگائے تھے, وہ انشاءاللہ تعالی ہٹا لیا جائے گا. یہ ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز, یہ لوگ جو بولے تھے جو دیوار مسجد کی دیوار کو شہید کر کے نیچے کھودیں گے, وہ سیدھے سیدھے مسجد کو شہید کرنے کے لیے. وہ دیوار کی ایک ہی بات ہے, خالی دیوار نہیں ہوتی, رہتی ہے 4 دیوار, بس 4 دیواروں میں مسجد میں نماز, اسی کو مسجد کہتے ہیں, نماز وہیں پڑھی جاتی ہے. لیکن یہ گندی نسل کے کیڑے اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے, اگرچہ انہوں ہوشیار رہتے, اگرچہ تو موتر نہیں پیتے تھے, ٹٹی کے اندر ہیرا نہیں ڈھونڈتے تھے, اور کچرے کی پوجا نہیں کرتے تھے. اب ہم بولے تو ہمارا منہ دکھ کے آتا, لیکن ان کے کرتوتے ان کو سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ چاہتے کیا ہیں, یہ دکھانا کیا چاہ رہے ہیں, یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. یہ دماغی بیمار ہے, اور ان کو جو بخار ہے نا, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ ان کا کریا کرم ہوگا, یہ بہت جلد گٹر میں ملیں گے اور استھیوں میں ملیں گے ان کے, انشاءاللہ ان کی استھیاں بہت جلد گٹر میں ملنے والی ہے. تو بہرحال کیف میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, ان کا ایک گندا کھیل یہ کھیلا جا رہا ہے. کسی طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کیا جائے اور یہ اپنی یہ حرکتیں کرتے رہے تاکہ ان کا الو چلتا رہے, ان کی راجنیتی چلتی رہے, ان کا الو, سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ. کیونکہ گو اور متر پہ عمل کرنے والے, ان کے پیچھے یہ ٹٹی کھانے والے ان کی وہ کر رہے ہیں, واہواہی کر رہے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں. کیونکہ ان کو چاہیے 200-400 روپے, 200-400 روپے میں یہ سب کر دیتے, پتہ ہے نا, کیونکہ حقیقت ہوتے بھی نہیں, ان کو کوئی چیز کا سروکار نہیں ہے بھائی, کوئی چیز سے. تو بہرحال میری عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, یہ اپنا گیان واپی مسجد کا جو ایشو ہے, اب اس میں آپ لوگ مایوس مت ہو, پریشان مت ہو, بس دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو. ابھی جس طریقے سے لوکل عدالت نے جو آج کہہ دیا ہے کہ ابھی کچھ وقت چاہیے, وہ وقت بڑا لمبا ہوگا, لیکن ہمارے وکیل کی طرف سے سپریم کورٹ میں یہ اجازت مانگی جا رہی ہے کہ جو پابندی عائد کی گئی ہے وہاں پہ وضو کرنے کے لیے, وہ ہٹا لی جائے. اور دوسری چیز یہ سپریم کورٹ نامنظور کر دی ہے وہ دیوار توڑنے کے لیے. دیوار کو شہید کرنا اور مسجد کو شہید کرنا ایک ہی بات ہے, کیونکہ 4 دیوار ہوتی ہے, چاروں طرف کی دیوار ہوتی ہے, وہی رہتی ہے, اسی کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے. یہ کہنا تھا ہمارے وکیل کا, جو ایکسپٹ کر لیا ہے سپریم کورٹ, اور دیوار کو توڑنے کی اجازت نہیں دی. یہ آپ لوگوں کے لیے خوشی کی خبر ہے, الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی جیت ہے ہماری. دوسری چیز, اس کے اندر جی سی سی بھی آ چکی ہے. ہر وہ چیز, ان کی ہر وہ بیان, ہر وہ زیادتی کے اوپر اپنی پہلی نظر بنائے رکھے ہیں. خاص کر جس میں ہم شکر گزار ہیں کویت کے شیخ نواف کا, جو مسلسل سارے جی سی سی کے ممالک کو ایک رکھے ہیں اور یہ چیز بتاتے جا رہے ہیں. اور یہ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے. بابری مسجد کے لیے بھی جو کہا جا رہا ہے کہ بابری مسجد بھی انشاءاللہ بہت جلد اس کے اوپر کام ہوگا. اب یہ لوگ چاہتے ہیں ادھر کہ کسی طریقے سے ری اوپن کیا جائے بابری مسجد کے کیس کو, تاکہ جملے بازی کرتے رہے, پھر انہوں تاریخ پہ تاریخ دیتے رہے اور اپنے الو سیدھے کرتے رہے. لیکن صاف الفاظوں میں ہمارے جی سی سی کے مندوبین نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب تمہارے اوپر اعتبار ہم نہیں کر سکتے, تم وہ نیچ انسان ہے. وہ نیچ انسان تو نہیں بولے, یعنی ان کا بولنے کا انداز وہ تھا, لیکن میں اپنے الفاظ میں بولتا ہوں کیونکہ انہوں جیسا جملے بازی کرتے ہیں, اور میری زبان کھلی کتاب ہے, کیونکہ میں کوئی چیز کی پرواہ نہیں کرتا, کیونکہ میرے کو پتا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں
ہم کتنا بول کے سہ سکتے ہیں بھائی؟ ہمارا انسان کا دل ہے، کتنا بول کے ہم برداشت کر سکتے؟ ہم بھی انسان ہیں. اتنی گندگی. بہرحال ہماری یہ خوش قسمتی ہے الحمدللہ، اور آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور وہ مالک کا اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. گیان واپی مسجد کا تو آپ لوگ ابھی الحمدللہ کیا یہ اللہ سے امید رکھو، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو، نا امید مت ہو. نا امیدی کفر ہے. یہ ہماری بہت بڑی جیت ہے. جس طریقے سے یہ لوگ جو گیم کرے تھے، وہ دیوار کو گرانے کے لیے، دیوار کو شہید کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے اس کی اجازت نہیں دیا، بڑی سختی سے منع کیا. جس طریقے سے تاج محل کے لیے منع کیا تھا نا، تاج محل میں بھی یہ لوگ، تاج محل کے نیچے بھی یہ لوگ مورتیوں کی تلاش کر رہے تھے، جبکہ تاج محل دنیا کا 7واں عجوبہ ہے. ہمارے دیش بھارت کی پہچان ہے، وہ دیش کی پہچان ہے، وہ دیش کی خوبصورتی ہے، وہ دیش کا وجود ہے وہ. لیکن ہمارے شاہجہاں نے ممتاز کے لیے وہ تحفہ دیا تھا، وہ بھی نہیں، یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا. جبکہ جو ہے سو جاتے برابر مناتے پوجا کرتے تھے بولے وہ وہاں پہ. جو جس طریقے سے سپریم کورٹ نے دھتکار لگائی ان کو، ان کی اوقات دکھائی، اسی طریقے سے گیان واپی مسجد کے لیے بھی، وہ دیوار کے لیے اسی الفاظ میں، اسی لہجے میں ان کی ٹائم فش ہو گئی، جو ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. بہرحال نمازوں کی پابندی کرو، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو اور سارے مل جل کے رہو. نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو. اللہ یجزیکم الخیر، اللہ یحفظکم انشاءاللہ، اللہ یطول عمرکم انشاءاللہ. بہرحال اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے اور سارے امتی کی حفاظت فرمائے. بہرحال الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا کرم ہے مالک کا. آپ لوگ بھی نمازیں پڑھیے اور 2 شکرانہ نماز ادا کیجیے کہ ان کی بہت بڑی ہار اور ہماری بہت بڑی جیت ہونے جا رہی ہے. السلام علیکم.